ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ خدا کی قسم، گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، حضرت وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو، مہمانوں کو کھلانا، اکرام کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، دینا دلانا، ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی آواز سنائی جاتی ہے۔ دور سے ابراہیم علیہ السلام کا دل اچھلتا تھا اور دور سے جو ہے لوگ سنتے تھے، جیسے ہنڈی میں کھانا پکتا ہے تو کیسے گڑگڑ کی آواز آتی ہے، تو ان کے دل سے آواز آتی تھی۔ قریب والے تو سنتے ہی سنتے تھے، دور سے سنتے تھے لوگ۔ اس لیے میں آپ سے بھی اچھا اگلے حدیث اور سنیے، صحیح حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی وجہ، آپ کی رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے، اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کے اندر کھانا پکنے کی آواز کیسے آتی ہے، وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ بس یہ سبق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی کیجیے، لوگوں کو کھلائیے بھی اور لوگوں کو دینے دلانے کا اہتمام بھی کیجیے، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے تفسیر ابن کثیر جلد 1
सफ़ा नंबर 644 पर है। और बिखरे मोती में भी किसी जिल्द के अंदर ये मजमून मैंने लिख दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बअदा रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हालि व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना।